ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلفائڈ جس کی رائٹر ہیں نور راجپوت، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 5ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ جارڈن، تم مسٹر جوزف کی کرسمس پارٹی میں چلو گے؟ اینتھنی نے پش اپ کرتے جارڈن سے پوچھا تھا۔ جب سے مارتھا کی موت ہوئی تھی اینتھنی اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ نہیں، جارڈن نے انکار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، باہر نکلو گے تو دل کو سکون ملے گا۔ اینتھنی نے خیال ظاہر کیا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ جارڈن کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ٹھیک ہے، اینتھنی نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ جوزف کی وائف پاکستان سے ہے اور اس کرسمس میں اس کی فیملی بھی آئے گی، اینتھنی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ترچھی نگاہوں سے جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے، حرکت کرتے اس کے جسم میں ایک دم ٹھہراؤ آیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے اتنا ہی جواب دیا تھا۔ اینتھنی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جارڈن اپنی مرضی کرے گا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ جارڈن اب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ دعوتی کارڈ ہے، اگر تمہارا موڈ بدل جائے تو آ جانا، اس کے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اینتھنی میز پر کارڈ رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ جارڈن نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ مسٹر جوزف کا گھر روشنیوں سے سجا تھا۔ مسٹر جوزف پیرس مشہور کیسینو کا مالک تھا، اسی وجہ سے اینتھنی اسے جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑے سے لان میں کرسمس ٹری بنایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری نے لان کو سفید بنا دیا تھا، جس پر کی گئی سجاوٹ نے اس جگہ کو پریوں کے دیس میں بدل دیا تھا۔ یہ سب کتنا اچھا ہے نا، بالکل خواب جیسا، ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے کہا تھا۔ ایلا مسٹر جوزف کی بھتیجی تھی اور وہی ماہی کو اس پارٹی میں لائی تھی۔ ہاں، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں، ایلا نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر گیٹ کی طرف سے آتے جارڈن پر پڑی تھی۔ وہ اسے لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ پہنے وہ تھوڑا تہذیب یافتہ لگ رہا تھا، ورنہ ایلا نے تو اس کا نام ہی جنگلی رکھ دیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایلا کی تیوری چڑھی۔ جارڈن اب مسٹر جوزف اور اینتھنی کے پاس کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف اسی کی اس بات پر کندھا تھپ تھپا کر داد دے رہے تھے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ ماہی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اسے بھی جارڈن نظر آ گیا تھا۔ وہیں جنگلی، ایلا نے چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی، ماہی نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ ایلا سوچ رہی تھی۔ اچھا کیا جارڈن تم آ گئے، میرے کیسینو کو چلانے میں تمہارا بہت بڑا کردار ہے۔ مسٹر جوزف اکثر جارڈن کے قصے سنتا رہتا تھا، وہ بہت اچھا فائٹر تھا۔ انجوائے کرو۔ مسٹر جوزف اپنا مشروب کا گلاس تھامے وہاں سے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اینتھنی نے مسکراتے ہوئے جارڈن کے کندھے پر ہٹ کیا تھا، جبکہ جارڈن کی نگاہیں وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ان چہروں میں مشرقی چہروں کو تلاش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے اس کی منزل تک پہنچا دے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک جھٹکے سے ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ آج کافی دنوں بعد اسے اپنا وہ خواب نظر آیا تھا جس میں اسے کوئی آگ کے دریا میں دھکا دے دیتا ہے۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ کچھ منٹ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میز پر رکھے پانی کے ایک جگ سے اس نے پانی پیا تھا۔ اسے سردی میں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور پھر کمرے میں موجود کھڑکی کو کھول کر اس میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے نے اسے فریش کیا تھا۔ شور کی آواز پر اس نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ آرجے کے گھر کے لان میں اسے کافی لوگ نظر آئے تھے۔ وہاں سے میوزک کی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی کو رکتے اور پھر اس میں سے لڑکیوں کو اترتے دیکھا تھا جن کا لباس قابل اعتراض تھا۔ یقیناً وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی اور میوزک کافی تیز تھا جس کی مدھم آواز ہانم تک پہنچ رہی تھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ غصے اور ناگواری کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ٹھاں کی آواز سے کھڑکی بند کر چکی تھی۔ ماہی، ریڈی ہو جاؤ، تم کچھ سنا رہی ہو، ایلا ماہی سے کہتی اپنے انکل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریڈی ہو جاؤں؟ لیکن کس چیز کے لیے ایلا؟ ماہی نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن ایلا انسنی کر گئی تھی۔ 2-3 منٹ مسٹر جوزف سے بات کرنے کے بعد وہ اب لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایلا نے خوش دلی سے سب کو متوجہ کیا تھا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ رات ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، تو کیوں نہ اس خاص موقع کو مزید خاص بنایا جائے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہاں میری ایک پیاری سی دوست ہے،
جسے کبھی گانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ایلا نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ماہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے سال اسے میوزک کا شوق چڑھا تھا اور اس نے میوزک سیکھا بھی تھا، باقاعدہ کلاسز لے کر۔ اس کے گھر میں پیانو تھا، وہ کبھی کبھی بجا لیتی تھی۔ ہزاروں بار بجانے پر وہ صرف 1-2 بار گنگنائی تھی۔ ماہی کی آواز اچھی تھی، لیکن اب جو کام ایلا نے کیا تھا، ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر اس چڑیل کا منہ نوچ لے جو لوگوں کی تالیوں میں اپنی بدتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ آ جاؤ ماہی، اور اپنی سریلی آواز سے جادو بکھیرو، ایلا نے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اپنی تالیوں سے اسے آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ماہی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایلا کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے ایلا، ماہی نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تھا، البتہ اس کی آواز مدھم تھی۔ تم کب سے رونے والا منہ بنا کر بیٹھی تھی؟ میں نے سوچا کچھ نیا ہو جائے۔ وہ پھر مسکرائی تھی، جبکہ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک ساری لائٹس بند ہو گئی تھی۔ ایک اسپاٹ لائٹ برف سے بنے قالین پر رکھے پیانو پر پڑی تھی، جس کے ارد گرد رکھی مشعلیں کسی اور دنیا کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ماہی بے اختیاری اس پیانو کی طرف بڑھی تھی۔ جارڈن کرسمس ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ مناتا تھا۔ اسے یاد تھا پچھلے سال بھی مارتھا بہت بیمار تھی، لیکن پھر بھی اس نے جارڈن کے ساتھ مل کر کرسمس ٹری بنایا تھا اور پھر سینٹا والے کپڑے پہن کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب جوان ہو گیا تھا، لیکن مارتھا اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مارتھا کے یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور آس پاس کا سارا منظر دھندلا سا گیا تھا۔ جارڈن کا دل وہاں موجود ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بنا اینتھنی کو بتانے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے جب اس کے کانوں میں ایک بھلی سی آواز سنی تھی۔ وہ پیانو کی آواز تھی، ایک خوبصورت دھن، کوئی بجا رہا تھا، کوئی دل سے بجا رہا تھا۔ جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں اسے لوگوں کا ہجوم ایک جگہ نظر آیا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس دھن کی آواز کی طرف بڑھا تھا۔ جسم کا روح سے کیوں لگے ہے فاصلہ، وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہاں موجود لوگ گول دائرے میں ماہی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اس نے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف ماہی کی پشت تھی۔ میں ہوں یا ہے بس میری یہ پرچھائیاں، ہے بچھی بس زمین، راستے ہیں لاپتہ، لفظ ہوں میں ان کہا، ہے یہ سچائیاں۔ وہ گول دائرے میں چلتے ہوئے اس کے سامنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بہت اچھا گا رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچنے کے بعد جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ میرے سینے کی خلا، جیسے جنموں کی بلا، کیوں نہ سانسوں سے مٹے، ہیں یہ تنہائیاں۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، وہیں درد جو جارڈن کے سینے میں موجود تھا۔ اس کی آواز میں اتنی ہی نمی گھلی تھی جتنی جارڈن کی آواز میں اور آنکھوں میں رہتی تھی۔ وہ اس وقت جارڈن کا اپنا عکس معلوم ہوئی تھی، زمین کو چھوتی میکسی پر بھورے رنگ کا کوٹ پہنے، بھورے بالوں کو کندھے پر بکھرائے۔ جارڈن کو اس وقت اس پر کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا تھا۔ کوئی اندھا سا کنواں میرے اندر ہے چھپا، مجھے ملتی ہی نہیں میری گہرائیاں۔ میرا پیچھا چھوڑ دے مس ماہی نمدان، حشام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور ماہی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ لوگوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر صاف کیا تھا۔ تم نے کمال کر دیا ماہی، ایلا نے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جارڈن اسے پہچان گیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے جارڈن کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ جارڈن کی نظروں میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا تھا اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش آج یہاں حشام جبیل ہوتا، میں اسے دیکھ پاتی، ماہی نے حسرت سے کہا تھا۔ جبیل کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدل گئے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے قریب بیٹھا تھا کہ ان کی باتیں سن سکے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ لڑکی جبیل کو جانتی تھی جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہانم اور آرجے دونوں ایک بس اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش۔ ان دونوں کے علاوہ اس اسٹیشن پر اور کوئی نہیں تھا۔ ڈری سہمی سی ہانم نہ جانے کیوں آرجے کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہانم سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں لوہے کی بنی اس چھت کے نیچے کھڑے تھے جہاں مسافروں کے انتظار کرنے کے لیے کرسیاں رکھی تھیں۔ لوہے کی چھت پر طوفانی بارش کے برسنے کی آواز کسی خوفناک چڑیل کے چیخنے جیسی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، ہانم پیچھے ہو رہی تھی۔ اب وہ کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ اگر وہ ایک قدم باہر نکالتی تو اسے بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ آرجے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ڈر تھا اور التجا تھی کہ مجھے بخش دو۔
لیکن وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حانم کو دھکا دیا تھا۔ وہ باہر سڑک پر گری تھی۔ اچانک پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا اور بارش خونی بارش میں بدل گئی تھی۔ حانم کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے بارش اب آگ کا روپ دھار گئی تھی جو اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ حانم کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی اور آرجے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنے ہی پل وہ شوق بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا برا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سوئے تھے۔ ساری رات تیز میوزک میں بے ہنگم ڈانس کرتے تھک چکے تھے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میوزک بند ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تھا۔ پورا لاؤنج بکھرا تھا۔ کانچ کی بوتلیں، کین کے ڈبے، کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ پڑی نظر آ رہی تھی۔ آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے سویا تھا۔ ابھی 6 بج رہے تھے، لیکن راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے باہر اندھیرا تھا۔ اس کے کچھ دوست رات کو ہی جا چکے تھے، جبکہ کچھ گیسٹ روم میں سوئے پڑے تھے۔ لاؤنج میں ایک صاف ستھرا صوفہ دیکھنے کے بعد وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ خواب نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ نیند تھی کہ اس پر غلبہ پا رہی تھی اور پھر وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا۔ چھٹیاں کیسے گزری تھی پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ 31 دسمبر کا دن تھا۔ مہرو صبح سے اسے فون کر رہی تھی۔ مہرو اور حانم کی کلاس میں ایک لڑکی اور لڑکے سے اچھی بول چال ہو گئی تھی۔ انفیکٹ لڑکی تو اب انہیں اپنی فرینڈز ہی کہتی تھی، جس کا نام اقصیٰ تھا۔ ہانی مان جاؤ نا پلیز، دیکھو اقصیٰ مجھے روزانہ کال کرتی ہے۔ وہ چھوٹی سی نیو ایئر پارٹی دے رہی ہے، ہم چلتے ہیں نا؟ مہرو اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مہرو میرا رات کے فنکشن اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، اور پھر نیو ایئر 12 بجے تک۔ حانم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نہیں تو اقصیٰ کا ہی دل رکھ لو، وہ اسپیشل ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ مہرو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ میں اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی، امی پریشان ہوں گی، آنٹی سے میں بات کر لوں گی، بس تم ہاں کرو، ہم 9-10 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرو اسے منا کر ہی دم لے گی۔ اقصیٰ کا گھر گلبرگ میں تھا۔ وہ دونوں 7 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ مہرو کا ڈرائیور اسے چھوڑ گیا تھا اور اس نے ہی لینے آنا تھا۔ اقصیٰ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہن، امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ حانم کو یہ دیکھ کر تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کلاس کی کچھ اور لڑکیاں اور اقصیٰ کی کزنز بھی تھیں۔ ان سب نے مل کر باربیکیو کیا تھا۔ غرض کہ فنکشن اچھا جا رہا تھا۔ آرجے آئے گا نا؟ اقصیٰ کی ایک کزن نے دھیرے سے اس کے کان میں پوچھا تھا۔ اللہ کرے آ جائے، بہت محنتیں کی تھی مکی کی کہ کسی طرح وہ اسے لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آرجے آج تک اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا، اس کا آنا ناممکن ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ افسردہ تھا۔ تو تم کہہ دیتی کہ ہم باہر کر لیں گے فنکشن؟ میں نے کہا تھا۔ اب دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی آرجے سے نہیں بنتی؟ اقصیٰ کی کزن نے سنہری بالوں والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے، جن میں نیچے سے کرل ڈالے گئے تھے۔ ہاں، یہ حانم ہے۔ ویسے تو بہت اچھی ہے، لیکن آرجے کو کافی ناپسند کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا بھی ہے۔ حانم مہرو کے ساتھ باربیکیو کرنے میں مگن تھی۔ وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ انہوں نے لان میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اچانک کافی شور ابھرا تھا۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا اور پھر اندر کافی سارے لڑکے آئے تھے۔ حانم کا رنگ تو لڑکوں کو دیکھ کر پھیکا پڑا تھا۔ مہرو نے اسے کہا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا، اور اب حانم نے ایک شکایتی نظر مہرو پر ڈالی جو نظریں چرا گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہرو نے حانم سے جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ دیا تھا۔ حانم اپنا دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حانم کا دل دکھا تھا۔ اسے مہرو سے اس درجہ بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جس فنکشن میں لڑکے ہوتے تھے وہاں حانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ وہ سیدھا اقصیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا تھا۔ امی رحیم انکل کو مجھے لینے بھیج دیں۔ ماہم کو ایڈریس پتہ ہے؟ میں نے اسے 15 منٹ پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ میرا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حانم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بالوں کو اچھے طریقے سے باندھنے کے بعد اب وہ اپنے دوپٹے سے حجاب کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب دوپٹہ نہیں ہلنے والا، اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا جو یہاں آنے کے بعد اتار دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے میں کھڑے انسان کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ آرجے دروازے میں کھڑا بتیسی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ حانم کا اسے اپنے سامنے دیکھ کر سر چکرا گیا تھا۔ اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں آئے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ راستہ دو۔ حانم نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی تھی، البتہ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اگر نہیں دیا تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ دونوں اس طرح ذاتی طور پر آمنے سامنے آئے تھے، نہیں تو اکثر سیمینار روم میں ہی ملتے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ شرافت سے راستہ چھوڑو میرا۔ اس کی بات پر آرجے کا قہقہ بلند ہوا تھا۔
شرافت نام کی چیز مجھے چھو کر نہیں گزری، میں بس یہاں پر کچھ چیک کرنے آیا تھا، وہ پراسرار سے لہجے میں کہتا۔ اس کی طرف بڑھا تھا۔ خانم ایک دم اچھلی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ میں نے سنا ہے مس خانم، وہ اس کی طرف جھک کر بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا، خانم کا ہاتھ اٹھا تھا اور آرجے دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ہو ہی گھٹیا، وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد اب وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ مس خانم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے، وہ دوسروں کی طرح آرجے کی خوش آمد نہیں کرتی۔ میں نے سنا ہے وہ واحد لڑکی ہے جو آرجے کو دل سے ناپسند کرتی ہے۔ اور میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے مس خانم، تم واقعی الگ ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے اسے سلا رہا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زندگی میں اب ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آرجے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بدلے میں اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ خانم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی، اس کا دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آرجے یوں اکیلے میں اس کے قریب آنے کی جرات کرے گا۔ ہانی میری بات سنو، مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہانی رک جاؤ پلیز، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن خانم کو لگا تھا کہ اگر وہ رکی تو کچھ غلط کر دے گی، اپنے ساتھ یا مہرو کے ساتھ۔ ہانی، مہرو نے پھر پکارا، میرے پیچھے مت آؤ، وہ ایک دم رکتے ہوئے چیخی تھی۔ خانم کے چہرے غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مہرو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ خانم اتنا غصہ کرے گی۔ اس کے اس طرح چلانے پر مہرو کے قدم رک گئے تھے اور خانم خاموشی سے گیٹ پار کر گئی تھی۔ مہرو کو اب افسوس نے گھیر لیا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ خانم کے جانے کے بعد مہرو بھی گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آرجے اور باقی لڑکے لڑکیاں بھی نیا سال منانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ خانم گھر آنے کے بعد خوب روئی تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے تھپڑ مارنے پر آرجے اسے سزا دیتا تو، اگر وہ مستقبل میں اس کے مارے گئے تھپڑ کو معاف نہ کرے تو، اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر رونے کے بعد سر میں ہونے والی درد کی وجہ سے میڈیسن لے کر وہ مشکل سے ہی سوئی ہوگی۔ یونیورسٹی 5 جنوری کو اوپن ہونی تھی۔ مہرو نے اسے سینکڑوں مرتبہ فون کیا تھا لیکن خانم نے بات نہیں کی تھی، وہ اسے شدید ناراض تھی۔ تھک ہار کر مہرو نے بھی فون اور میسیجز کرنا بند کر دیے تھے، اب وہ اسے یونیورسٹی میں ہی منانے والی تھی۔ چھٹیاں کب ختم ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ 4 جنوری کی شام کو ڈرائیور نے خانم کو ہاسٹل چھوڑا تھا، مہرو بھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر خانم نے مہرو کو دیکھ کر سرسری سا سلام کیا تھا، اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہرو اسے غور سے دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ سی اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ہانی، مہرو نے اسے پکارا تھا، اسے خانم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ بولو، خانم کا لہجہ سرد تھا، جبکہ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے، کیسے معافی مانگے۔ ناراض ہو؟ مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہیں، ناراض کیوں ہوں گی میں تم سے؟ وہیں روح کو چیرتا سرد پن۔ یار پلیز غصہ کرو نہ مجھ پر، چیخو چلاؤ، برا بھلا کہو مجھے، لیکن یوں نظر انداز مت کرو۔ مہرو کا لہجہ آخر میں نم ہو گیا تھا۔ خانم اب موبائل چارج پر لگا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ مہرو اچھے سے جانتی تھی کہ خانم برا بھلا نہیں کہتی تھی، وہ بس خاموشی کی موت مارتی تھی۔ دیکھو، اقصیٰ نے کہا تھا اس کی کزنز آرجے سے ملنا چاہتی ہیں، اگر آرجے آ گیا تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اس کی کزنز کے نزدیک، اور آرجے کا اس کے بلانے پر آنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے تمہیں بلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی آرجے اور تم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو۔ اگر تم آؤ گی تو تمہارا موڈ خراب کرنے وہ ضرور آئے گا۔ مہرو نے ڈرتے ڈرتے سچائی بتائی تھی۔ میں کوئی سیڑھی نہیں ہوں مہرو، جس کے ذریعے لڑکیاں آرجے تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ خانم کی آواز رند گئی تھی۔ سب نے مل کر اسے آرجے کے لیے دھوکہ دیا تھا اور یہ بات اسے دکھ پہنچا رہی تھی۔ معاف کر دو پلیز، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں قسم اٹھاتی ہوں آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی، اور اس سے زیادہ تو خانم بھی اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ خانم نے سیمینار ہال میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں اسے آرجے کی موجودگی محسوس ہوتی، وہ اس جگہ سے 100 قدم کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان کا اب تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، شاید وہ خود بھی خانم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ خانم اسے سمجھ نہیں پائی تھی، عجیب شخص تھا، کام کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا تھا جیسے وہ کام اس شخص نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہو، اور جب سامنے آتا یا بولتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولتا، لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ تھپڑ کے بدلے میں آرجے کی طرف سے اب تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ خانم نے یہ بات بھی مہرو کو نہیں بتائی تھی کہ اس نے آرجے کو تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً یہ سن کر مہرو کو اٹیک ہو جانا تھا،
وہ چاہتی تھی کہ وقت جیسا گزر رہا تھا اسے گزرنے دیا جائے۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی سے بہتی زندگی کی پرسکون ندی میں ایک ایسا پتھر گرنے والا تھا جو اس کی زندگی کے بہاؤ کا رخ ایک پل میں پلٹ دے گا۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ ہانم اور مہرو ڈپارٹمنٹ کے لان میں دھوپ میں بیٹھے پریکٹیکلز کی نوٹ بکس تیار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر لکھنے کے بعد مہرو بور ہو گئی تھی۔ ہانی، اچھا یہ بتاؤ، تمہیں اپنی زندگی میں کیسا لڑکا چاہیے، مطلب لائف پارٹنر؟ مہرو نے اچانک ہی کاپی کو ایک طرف رکھ کر اشتیاق سے ہانم سے پوچھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں، ہانم نے موبائل سے کچھ دیکھ کر کاپی پر لکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر بھی یار کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں لگے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ مہرو بضد تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا لائف پارٹنر ایک اسکالر ہو، ایک اسلامک اسکالر۔ ہانم نے کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی جس نے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں ایسی خواہش کی تھی۔ مہرو اس کی بات پر ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ہانم نے مہرو کے اس طرح کے رد عمل پر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ایک مولوی ہو؟ مہرو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جی نہیں، میں نے مولوی نہیں کہا، ہانم نے خفگی سے کہا تھا۔ تو پھر اسکالر کون ہوتا ہے؟ مہرو کو اپنی دوست پر حیرانی ہو رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت سا علم ہو، ایک ایسا شخص جس کے پاس لوگ اپنی الجھنیں لے کر آتے ہوں، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے دل پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بے شک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس میں کچھ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہو جائیں۔ وہ جو اسلام کا ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ شخص اس غلط تصور کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب کہتے ہوئے ہانم کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ناممکن، مہرو نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں ناممکن کیوں؟ کیا تم نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے ہانی، جو ایک میوٹنٹ ہو، یعنی جس کے کروموسومز میں جینیٹیکلی میوٹیشنز آئی ہو اور میوٹیشنز اس شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو؟ میوٹنٹ دیکھا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، ہانم نے دماغ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایسے میوٹنٹس دیکھے تھے جو میوٹیشنز کی وجہ سے اب نارمل ہوتے تھے۔ ان کے پرانے محلے میں بھی ایسے بچے تھے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، کچھ چل نہیں سکتے تھے، بڑا سا سر ہوتا تھا اور کمزور ہاتھ پاؤں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلی رو رہی ہو۔ یہ سب میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی علامات تھی، لیکن اس سے کبھی کوئی مثبت میوٹنٹ نہیں ملا تھا جو نارمل سے بھی غیر معمولی ہو۔ تو پھر تمہاری یہ خواہش بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی ایسا انسان ملے گا۔ مجھے تو سینکڑوں مولوی نظر آتے ہیں جو فرقہ واردیت پر بات کرتے ہیں، دین پر نہیں۔ مہرو نے ایک کڑوی سچائی بیان کی تھی۔ آج کے دور میں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، کچھ خاص جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہاری خواہش ہو۔ آج مہرو اس سے جانے کیا کیا اگلوانے والی تھی۔ اگر ثواب اور گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر خواہش کی جائے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت برستی بارش میں میرے لیے کچھ گنگنائے، صرف میرے لیے۔ ہانم کے چہرے پر ساتوں رنگ جھلمل کر رہے تھے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہیں آرجے ملے؟ مہرو کا پھر سے قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ آج ہانم کی عجیب و غریب خواہشات سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مہرو کی بات پر ہانم نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا تھا جیسے آرجے کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہو۔ اب وہ کھا جانے والی نظروں سے مہرو کو گھور رہی تھی، جو ہمیشہ آرجے کا نام لے کر اس کا موڈ خراب کرتی تھی۔ اچھا یار سوری، اب نہیں ہنستی، مہرو نے معذرت کی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد ہانم کے سامنے آرجے کا ذکر کیا تھا۔ ویسے آرجے کو نیو ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے، مہرو نے مکی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے آرجے کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ 2 دن بعد ڈپارٹمنٹ آیا تھا اور فوراً ہی مکی اسے بلانے آ گیا تھا۔ اس کے بال گھنے تھے جو گردن کو چھوتے تھے، لیکن اب پیچھے سے کٹ چکے تھے اور جیل لگا کر سر پر موجود بالوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اس میں سوٹ کرنے والا کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے بالوں کا ایک ٹوکرا سر پر رکھ دیا ہو۔ ہانم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ واہ واہ، اس کے اتنے اچھے ہیئر اسٹائل کو تم نے ٹوکرے کا نام دے دیا ہے، مہرو کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ویسے یہ ٹوکرا کس زبان کا لفظ ہے؟ مجھے خود نہیں پتا، ہانم نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا جیسے کچھ غلط کہہ دیا اور پھر دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی تھی۔ کیا تم ایک نئی کامیابی کے لیے تیار ہو؟
حشام پرجوش سا پوچھ رہا تھا۔ آج آرجے کی کنووکیشن تھی، اسے MBA ڈگری ملنے والی تھی اور ساتھ گولڈ میڈل بھی۔ اس نے اس بار بھی ٹاپ کیا تھا۔ حشام اس کی کامیابی کو لے کر بہت خوش تھا۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں شامو کاکا، آرجے نے جواب دیا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش ہوں گے، بی جان، مدیحہ، بڑے اور چھوٹے بابا سائیں۔ ڈیڈ کا تو تم رہنے ہی دو، ان کے نزدیک تو میں گدھا ہی ہوں۔ اب گدھا چارہ کھائے یا سونا انہیں فرق نہیں پڑنے والا، آرجے نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، واہ آرجے، کیا لاجک نکالا ہے۔ ویسے تم مان گئے آخر کہ تم ایک گدھے ہو؟ شامو کاکا، وہ احتجاجاً چلایا تھا۔ چھوٹے بابا سائیں کے نزدیک۔ ہاشم نے بات پوری کی تھی، وہ ہنس دیا تھا۔ وہ خوش تھا آرجے کی کامیابی پر، لیکن آرجے، وہ ان سب چیزوں کا عادی تھا، اسے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ تو یہ تھی میوٹیشن سے ہونے والی بیماریوں کی اقسام۔ اب ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے، پروفیسر نے پروجیکٹر پر کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ جینیٹک ایوالویشن پر ان کی کلاس ہو رہی تھی کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ کروموسومز اور جین میں تبدیلیاں آئیں اور اب کیوں ان تبدیلیوں کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ارتقا کہتا کہ پہلے ایک سیل تھا، پھر ڈبل ہوئے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندروں سے انسان وجود میں آئے۔ یہ ارتقا کا نظریہ ہے، لیکن ہمیں اسلام کچھ اور بتاتا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پر پروفیسر ابراہیم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ خانم ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ابراہیم اکثر انہیں دلچسپ معلومات سے نوازتے رہتے تھے۔ امریکی ایکالوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی تہلکہ خیز ریسرچ۔ انہوں نے اپنی اس ریسرچ میں کہا ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ان کی اس ریسرچ کی بنیاد پر ارتقا ایوالویشن کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا۔ ارتقائی سائنسدان لاجواب ہو چکے ہیں۔ انسان زمین کا ایلین ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر خانم چونکی تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ پروفیسر ابراہیم نے دلچسپی سے بتانا شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکالوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک سیارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ خانم نے سوال کیا تھا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اب آگے سنیے۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانی تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ کیا میں ان پوائنٹس کو بیان کروں؟ آرجے نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر کو حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی وہ لڑکا اس ریسرچ کو جانتا تھا۔ اگر جانتا تھا تو پھر بھی نمبر 1، زمین کی
کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلیس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ ہنم آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی۔ جیسے آرجے بول رہا تھا، ہنم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اس کے ذہن میں کچھ گردش کرنے لگا تھا۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پہ پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے اور اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور 3rd کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خون خوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا۔
ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بیچارگی اور طرز کی زندگی گزارتے رہتے۔ ایسا ہی ہے نا پروفیسر ابراہیم؟ ارجن نے تصدیق چاہی تھی۔ پروفیسر نے حیرانگی سے سر ہلا دیا تھا، اسے ہر چیز ازبر ہوتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گیا جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ میں نے نسل انسانی پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اب اس تحریر کے بعد میں اس سلسلے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکوں گا۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن الحکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ معاف کیجیے گا سر، لیکن جس سائنسدان نے یہ مفروضہ پیش کیا ہے وہ ایک مصنف بھی ہے، اور مصنف خیالوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ آرجن نے پروفیسر کی بات کاٹی تھی۔ آپ نے کہا اس کے مشاہدات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سائنسدان ایلیس سلور سے متفق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اس نے کہا ہے کہ جانوروں کو موسمی بخار نہیں ہوتا، جبکہ یہ غلط ہے۔ موسمی بیماریوں کے اکثر جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں۔ اسلام کا تھوڑا اثر ہو گیا ہوگا اس پر، اس لیے اس نے یہ سب لکھ دیا، ورنہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ پروفیسر خاموش ہو گئے تھے۔ تو سائنس کہاں تک 100% درست ہے مسٹر آرجے؟ سائنس کہتی ہے کہ میوٹیشن سے ہونے والی تبدیلیوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر ٹرائسومی، جس میں ایک کروموسوم اضافی ہوتا ہے، میں جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جو ایک میوٹنٹ ہو، جسے میوٹیشن کی وجہ سے کوئی خاصیت ملی ہو۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ خانم کی بات سن کر آرجے مسکرایا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت محظوظ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا کوئی میوٹنٹ موجود نہیں ہے؟ الٹا سوال آیا تھا۔ کہاں ہے؟ اگر ہے تو بتائیے۔ خانم بازد تھی۔ مثال آپ کے سامنے ہے مس خانم، میں ایک ٹرائسومک ہوں۔ آرجے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ عموماً ایسے لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، ان کے جینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ میرے پاس اسکیننگ آئیز ہیں، میرا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، میں HIV کو ریسسٹ کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کبھی ایڈز نہیں ہو سکتا۔ خانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے آرجے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن میں ہالی ووڈ موویز بہت دیکھا کرتی تھی، خاص طور پر ایکس مین، جس میں میوٹنٹس ہوتے ہیں اور ان میوٹنٹس کے پاس کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ آج وہ حقیقت میں ایک میوٹنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اسکین کرنے والی آنکھیں اور دماغ رکھتا تھا۔ خانم سمیت وہاں موجود ہر انسان دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے غیر معمولی چیزوں کا سنا تھا، آج حقیقت میں ایک ایسے انسان کو دیکھا تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ شخص شاید جانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سامنے کھڑا شخص جھٹلاتا تھا۔ ہر ایک نعمت جو اسے دی گئی تھی وہ صرف اسے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا تھا۔ مسٹر آرجے، یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ بلا اختیار ہی پوچھ گئی تھی۔ اس میں خدا کو ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، بس میری قسمت کہ یہ بیماری میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور اگر یہ بیماری واقعی آپ کے لیے عذاب بن جاتی تو؟ نہیں بنی نا، اور میں کسی چیز کو فرض نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا، تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ خیر، کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر ملاقات ہوگی پروفیسر، گڈ بائے۔ وہ کلاس سے باہر چلا گیا تھا۔ خانم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔
جبکہ اس کے ذہن میں صبح تلاوت کی گئی آیت گونج گئی تھی، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ آرجے تو چلا گیا تھا، لیکن ہانم کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں نعمتوں سے اتنا نوازا گیا شخص نہیں دیکھا تھا۔ جہاں اسے آرجے پر رشک آیا تھا، وہیں افسوس بھی ہوا تھا کہ ایسے نوازے ہوئے شخص کا کیا فائدہ جسے کچھ نظر نہ آتا ہو۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مہرو شاکڈ سی ہانم کے پاس آئی تھی۔ کچھ ایسی حالت میری بھی ہے، ہانم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پروفیسر جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ ہانم، اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تھی۔ ہانم نے جیسے ہی پلٹ کر، عثمان ملک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی آفر کی تھی، آپ نے بتایا کچھ نہیں کچھ۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، دراصل پیپرز ہو جائیں فائنل تو میں سیمینار اٹینڈ کرنا شروع کر دوں گی، ہانم نے سلیقے سے جواب دیا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، جلدی سے ایگزام دیں اور پھر میری ٹیم کی ممبر بنے، وہ مسکرا کر کہتا واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی کتابوں اور نوٹس میں سر دیے پڑھتا نظر آتا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد ہانم اکتا جاتی تھی اور پھر موبائل پکڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ یوٹیوب پر کسی لڑکے کا انٹرویو سن رہی تھی جو مسلمان ہونے سے پہلے ملحد تھا اور اب اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہے۔ میرا دوست یہودی تھا، میں نے ایسے ہی شوقیہ طور پر یہودیت کا مطالعہ کیا اور میں متاثر ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے یہ مذہب اپنانا چاہیے، لیکن میری قسمت یہودیوں کے ربی نے کہا کہ وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ مجھے افسوس ہوا اور پھر اللہ کا کرم ہوا، اسلام کو پڑھا جانا اور پھر دل ایمان لے آیا۔ ایک منٹ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مہرو ایک دم چونکی تھی۔ کیا؟ ہانم حیران ہوئی۔ یہی یہودی والی بات؟ مہرو حیران تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، یہودی کسی باہر والے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہانم نے بتایا۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ ہانم نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو ابھی پتہ چلا، مہرو حیران سی بتا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ یہودیوں کو لگتا ہے کوئی قوم ان سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے باہر سے کسی انسان کو اپنے مذہب میں داخل کیا تھا تو ان کی قوم ناپاک ہو جائے گی، ان کی صدیوں سے چلی آ رہی ہے لاڈلی اور پاک نسل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، ہانم نے مختصر جواب دیا تھا۔ کمال ہے، مہرو کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی، ہانم نے موبائل رکھنے کے بعد اب پڑھنے کے لیے نوٹس اٹھا لیے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آخری پیپر کی تیاری کے لیے وہ دونوں مین لائبریری آئی تھی۔ لائبریری میں داخل ہونے پر دائیں طرف شیلف لگے تھے، ہر شیلف کے اندر باکس بنے تھے اور اب ان پر لکھا ہوا تھا بیگ، کتاب یا نوٹس وغیرہ لائبریری کے اندر لے جانا سخت منع تھا۔ مہرو نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر بیٹھے انکل سے 2 پاس لیے تھے۔ یہ پاس ان باکس کے ایک طرح کی چابی تھے جو شیلف میں بنے تھے، اور پھر اس نے اپنے اور ہانم کے بیگ کو شیلف میں رکھا تھا۔ واپسی پر یہی پاس واپس کرنے پر انہیں بیگ واپس مل جانے تھے۔ ایگزامز کے دن تھے، لائبریری اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری نظر آتی تھی۔ عام دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد لائبریری میں موجود ہوتی تھی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جہاں 1 کروڑ کے قریب کتابیں، جرنلز، ریسرچ پیپرز، ہر چیز موجود تھی۔ انٹری ڈور پر دونوں نے اپنا کارڈ اسکین کیا تھا اور پھر وہ دونوں لائبریری میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی کمپیوٹر پر ہانم کو آرجے بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ کیا واقعی یہ کتابیں بھی پڑھتا ہے؟ اسے دیکھ کر ہانم نے مہرو سے پوچھا تھا۔ پڑھتا ہی ہوگا، اب بنا پڑھے گولڈ میڈل کون حاصل کر سکتا ہے؟ مہرو نے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں گروپ اسٹڈی کے لیے آئی تھی اور گروپ اسٹڈی کا سیکشن دوسرے فلور پر تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، انفیکٹ مبارکباد دینی ہے، مہرو کہتے ہوئے آرجے کی طرف بڑھی تھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ ہانم حیران ہوئی تھی۔ وکی بتا رہا تھا آرجے کی منگنی ہو گئی ہے، مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ہانم تو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، مہرو شرارت سے کہتی آرجے کی طرف بڑھ گئی تھی، جب ہانم ہارن سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو آرجے، مہرو نے اس کے پاس جا کر آرجے کو مخاطب کیا تھا۔ ہائے، مہرو کو دیکھتا ہوا وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر منہ بنائے کھڑی ہانم اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ جی کہہ سکتی ہیں آپ، وہ بات گول مٹول کر گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی شاندار کامیابی کو سن کر۔
थैंक्स प्रीटी लेडी। वो बिना देखे भी महसूस कर सकता था कि हानम उस वक्त कितने गुस्से में थी। लगता है आपकी दोस्त काफ़ी गुस्से में, अगर आप 1 मिनट से पहले यहाँ से ना गई तो वो आपको कच्चा चबा जाएगी, आरजे ने शरारत से कहा था। नहीं, वो शॉक्ड है, मेहरू ने जवाब दिया था। किस बात पर? आरजे हैरान हुआ। मैंने उसे कहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रियली? आरजे का कहका बुलंद हुआ था। और आपकी दोस्त इस वक्त सोच रही होगी कि किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। वो हंस रहा था। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी है जो इसकी ज़िंदगी में आ गई। हानम उसे कहका लगाते देखकर बुड़बुड़ाई थी। क्या बात है, इतना जानते हैं आप हानि को? मेहरू हैरान हुई। जी, इससे भी ज़्यादा, बेशक जाकर पूछ लें, वो इस वक्त यहीं सोच रही है। वो पुरएतमाद था। ठीक है, फिर मिलते हैं। इससे पहले हानम वहाँ आती, मेहरू उससे बाय कहती हानम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि आरजे उन दोनों को दिलचस्पी से सीढ़ियों की तरफ जाता देख रहा था। अगले दिन आखिरी पेपर के बाद वो दोनों मिलीनियल पर बैठी थी। कुछ देर बाद मिकी, आरजे और रचना, जो स्मारा की बहन और प्रिंसिपल की बेटी थी, वहाँ आ गए थे। आज आरजे सबको अपनी मंगनी की खुशी में ट्रीट दे रहा है, मेहरू ने उसका जिक्र लाजमी करना था। तो हानम का लहजा सख्त था। हमें भी जाना चाहिए, मेहरू ने मुस्कुराहट दबाकर कहा था। बाहर में जाए वो और उसकी ट्रीट, मुझे कोई शौक़ नहीं और तुम बार बार उसका जिक्र मत किया करो। हानम चिढ़ गई थी। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो, आज तो आज़ादी का दिन है, मेहरू मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद मिलीनियल के सामने गाड़ी रुकी थी और उसमें से एक स्टाइलिश सी लड़की निकली थी। वो आरजे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आरजे, वो उसके पास आने पर चिल्लाई थी। आरजे चौंक कर उसे देखा था। कौन हो तुम? वो अजनबी सा पूछ रहा था। भूल गए इतनी जल्दी? लेकिन मैं नहीं भूली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? लड़की की आवाज़ रन गई थी। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या बोल रही हो तुम? 1 साल का रिलेशनशिप रहा है हमारा, ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो तुम उकता गए मुझसे, छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती और ना छोड़ सकती हूँ। वो चिल्ला रही थी। चिल्लाओ मत और दिमाग ख़राब मत करो मेरा। तुम्हें अब तक कितने लड़कों से प्यार हो चुका है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब जाओ यहाँ से, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। आरजे का लहजा बर्फ़ जैसा सर्द था। वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स हैरत और दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे। हानम के चेहरे पर वाज़े नागवारी थी। प्लीज़ आरजे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो। वो लड़की रोने लग गई थी। मैंने कहा ना, दिमाग ख़राब मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती और अगर तुम मेरे ना हुए तो देखना बहुत बुरा होगा। वो उसे धमकी देती जा चुकी थी, जबकि आरजे पुरसुकून हो चुका था। लोग अपने अपने कामों में दोबारा मशगूल हो चुके थे। अचानक आरजे की नज़र हानम पर पड़ी, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। क्या था? मेहरू लड़की के जाने के बाद बोली थी। तुम्हारे आरजे का लगाया हुआ तमाशा, हानम ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा था। उफ़, मेरा आरजे, मेहरू बिला इख्तियार ही हंसी थी। अब वो तीनों अपनी टेबल से उठ चुके थे। गुजरने के रास्ता मेहरू और हानम की टेबल के पास से था। अल्लाह पाक दिल तोड़ने वालों को कभी माफ़ नहीं करता, हानम के लहजे में बला की काट थी। पास से गुजरता आरजे फ़ौरन रुका था। वो उसकी बात सुन चुका था, दर हकीकत उसे ही ये बात सुनाई गई थी। कमाल है मिस हानम, अल्लाह का इन सब से क्या ताल्लुक़? वो पलट कर अब हानम से पूछ रहा था। हानम एकदम गड़बड़ा गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो यूँ सवाल करेगा। यकीन नहीं होता कि 21वीं सदी में भी कोई कैसे खुदा पर यकीन कर सकता है, जब साइंस हर मैदान में इजादात कर रही है और एक हमारे लोग हैं जो खुदा की रट लगा कर बैठे हैं। वो आम से लहजे में बात कर रहा था। तुम ना मानो, किसी ने फोर्स नहीं किया तुम्हें। वो दूसरों के सामने उसे आप कहती थी, लेकिन आज वो भरम भी ख़त्म कर दिया था। वो सबके सामने ही तुम पर उतर आई थी। लेकिन आप तो खुदा पर यकीन रखती हैं, तो फिर दलाइल से साबित करें कि खुदा है, आरजे पूछ रहा था। चलो यार आरजे, हर वक्त बहस नहीं करनी चाहिए, मिकी ने उसे बुलाना चाहा था। चलो आरजे, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, रचना ने बालों को झटका देते हुए कहा था। तुम लोग जाओ, ये मेरा मसला है, मैं जिससे चाहूँ बहस करूँ। रचना की बात पर उसे गुस्सा आया था। मैं खुदा को मानती हूँ, तुम नहीं। मुझे दलाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें है, और जिसे ज़रूरत होती है वही ढूंढता है। इतनी जहानत लिए फिरते हो तो ढूंढ लो दलाइल, क्या इतना सा भी नहीं कर सकते तुम? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहती वहाँ से चली गई थी। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। मेहरू उसके पीछे लपकी थी। वो जब भी मिलते थे सब उल्ट होता था, ना चाहते हुए भी उनकी बहस हो जाती थी। हानम ने पहली बार उसके सवाल का जवाब देने से इनकार किया था।
آرجے جانتا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو جواب دے سکتی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ اس سے اتنا خار کھانے لگی تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پیپرز کے بعد انہیں ایک ہفتے کی سیمیسٹر بریک ملی تھی۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ آج پھر سیمینار تھا۔ عثمان ملک اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے گراؤنڈ میں نظر آ ہی گئی تھی۔ چونکہ فروری کا مہینہ تھا، بادل امڑ امڑ کر آتے تھے۔ سردی کم ہوئی تھی لیکن ختم نہیں۔ "ہانم، کیسی ہیں آپ؟" وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ "جی میں ٹھیک ہوں۔ آج سیمینار ہے، آپ جانتی ہیں۔ آج تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں." عثمان ملک نے کہا تھا۔ "میں کوشش کروں گی، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ٹھیک سے کام کر پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کر لیں گی." وہ پر امید سا کہہ رہا تھا۔ "ٹھیک ہے پھر چلیں." اسے خاموش دیکھ کر عثمان ملک نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس سے پہلے ہانم کو جواب دیتی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ گھر سے آسیہ بیگم کا فون تھا۔ "میں کچھ دیر میں آتی ہوں." ہانم نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ "ٹھیک ہے، جلدی آئیے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا." وہ مسکرا کر کہتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ ہانم نے کال ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا تھا۔ دور ایک شخص نے حسد بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ مہرو کو اقصیٰ کسی کام کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ لے کر گئی تھی، اسی لیے آج وہ اکیلی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد ہانم سیمینار ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر شاید سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، نیلم جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ممبر تھی، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ "تم اندر نہیں جا سکتی." نیلم نے غصے سے کہا تھا۔ "لیکن کیوں؟" ہانم حیران ہوئی تھی۔ "میری مرضی۔ یہ جو تم نے کھیل کھیلا ہے نا، سب اچھے سے جانتی ہوں۔ عثمان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ تم ٹیم کا حصہ تو بن گئی ہو، لیکن میں تمہیں اس کے قریب نہیں ہونے دوں گی." نیلم پھنکار رہی تھی۔ ہانم کا دماغ اس کی بات سن کر بھگ سے اڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ "آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نیلم." ہانم کو غصہ آیا تھا۔ "میرا تو ٹھیک ہے، لیکن شاید عثمان کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اچھے سے بتا دوں کہ میں اور عثمان کزنز ہیں اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تو اپنی گھناؤنی چالوں سے باز آ جاؤ." ہانم کا دل کیا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نیلم کے رسید کرے، لیکن وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا، لوگ کیسے الزام لگا دیتے ہیں دوسروں پر، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ "مجھے آپ کے عثمان ملک اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ سینئر ہیں۔ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ سے کچھ کہوں." ہانم نے کچھ پر زور دیا تھا، اس کا مطلب انسلٹ تھا۔ وہ اس کا جواب سنے بنا واپس گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ گراؤنڈ خالی تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس سیمینار کے نام پر ہی ڈپارٹمنٹ سے بھاگ جاتے تھے، جبکہ کچھ کی کلاس ہو رہی تھی اور باقی سیمینار ہال میں تھے۔ وہ لکڑی سے بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ اچھا کرنا چاہتی تھی تو برا ہو جاتا تھا۔ وہ جو سوچتی بھی نہیں تھی، لوگ وہ الزام لگا دیتے تھے اس پر۔ وہ اپنے بیگ پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی، آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش جاری تھی۔ گردن جھکی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں اوپر کی تو لوگ اس کے آنسو دیکھ لیں گے۔ وہ جتنی سخت دل نظر آتی تھی، اتنی حساس بھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں بھر آتی تھی۔ جانے زندگی کے کس تجربے نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اسے غصہ شدید آتا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن اور جھک گئی تھی۔ "اوہ، تم اس ہانم روتی بھی ہیں۔ اسٹرینج، مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے کاٹ دار لہجے سے بس دوسروں کو غائل کرتی ہیں." آواز پر جیسے ہانم کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تھا۔ آرجے بینچ کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والے حصے پر پاؤں جمائے ٹیک لگانے والے حصے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ ہانم نے فٹافٹ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ وہ سیمینار ہال میں تھا۔ ہانم اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ "تم یہاں کیا کر رہے ہو؟" وہ غصے سے بولی تھی۔ "جو تم کر رہی ہو، یعنی آنسو بہا رہا ہوں." وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہانم جانتی تھی وہ اسے جلائے بنا باز نہیں آنے والا تھا۔ "تم تو سیمینار میں تھے نا؟" "ہاں تھا تو۔ ایک بے وقوف لڑکی سے بحث کرنی تھی، لیکن وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ وہاں آئی ہی نہیں تو میں بھی باہر آ گیا." وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ہانم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ "ایک بات تو بتاؤ." اس کے لہجے کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ ہانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گرے آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھی، پلکیں نم تھی۔ "کیا مصیبت ہے یار!" وہ بڑبڑا کر کہتا چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں آرجے کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ "کیا بات؟" ہانم نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پائی تھی۔ "کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس انسان سے ہمارا صدیوں پرانا تعلق ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے وہ انسان ہمیں پہلے بھی کہیں مل چکا ہے؟ وہ ہمیں اپنے جیسا کیوں لگتا ہے؟" آرجے کی بات سن کر ہانم پھیکی سی ہنسی ہنس دی تھی۔
اسے آرجے سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ وہ کتنے نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، نہ کوئی غصہ نہ طنز۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی الجھن کا شکار ہو۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کے چہروں کو چھو کر پلٹ رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ تم تو خدا پر یقین نہیں رکھتے، تم عالم ارواح کو کیا مانو گے؟ یہ سب روحوں کے کھیل ہے مسٹر آرجے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ آرجے نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس جہان کے علاوہ اور بھی جہاں ہے، اور ایک روحوں کا جہان ہے۔ تمہارے پاس اسکیننگ آئیز ہیں نا، لیکن تم پھر بھی وہ سب نہیں دیکھ پاتے جو مجھے نظر آتا ہے، خانم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے اسے پرسکون کیا تھا، جانے وہ وہاں کسے دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ نظر آ کر بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، جو شاید تمہارے پاس نہیں ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کسی چیز کا انکار نہیں کر پاؤ گی، لیکن نہ جانے وہ وقت کب آئے گا۔ یہ روحوں کا جہان کون سا ہے؟ آرجے نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا روح پر یقین ہے تمہیں؟ خانم کے سوال پر وہ چونکا تھا۔ وہ واقعی روح جیسی کسی چیز پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب روح پر یقین نہیں ہے تو اس کے جہان کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی وہ دوسرا جہان ہے، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے وہ۔ خانم کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش کی پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ خانم آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز کے ساتھ بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ وہ ایک دل فریب منظر تھا۔ آرجے نے خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ گم ہونے لگے تھے۔ بارش کی بوندوں نے شدت پکڑی تھی۔ یہ خلق ہر طرف گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ خانم اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے بینچ سے اٹھی تھی اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس سے پہلے بارش تیز ہوتی وہ ہاسٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ آرجے کی نظر بینچ پر رکھے اس کے موبائل پر پڑی تھی۔ اس نے بے اختیاری ہاتھ بڑھا کر خانم کا موبائل اٹھایا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز، وال پیپر پر لکھا تھا، اور نیچے ایک سانپ منہ کھولے ڈسنے کو تیار تھا۔ آرجے کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بارش سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ اس لڑکی کا موبائل تھا۔ اپنا موبائل مجھے گفٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا مس جادوگرنی؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ خانم کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، پھر تیز تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آرجے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا نہیں، جھپٹا تھا اور پھر ایک گھوری سے نوازتی واپس جا چکی تھی۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی جیکٹ سے اپنا موبائل نکالا، جس کے وال پیپر پر ڈونٹ ٹچ مائی فون یو برومائڈس لکھا چمک رہا تھا۔ برومائڈس عام لوگ تھے، جبکہ HP سیریز کے مطابق مگلز ایسے لوگ تھے جو عام ہوتے تھے، جنہیں جادو نہیں آتا تھا۔ دونوں کے موبائل کا وال پیپر ایک ہی پیغام دیتا تھا کہ عام لوگوں ہمارے فون کو مت چھوؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بارش میں بیٹھا بھیگتا اور ہنستا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی تھا جو اس کے جیسا سوچتا تھا، اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دو لوگ ایک جیسے نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سلفائٹ نہیں تھے؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ خانم 2 دن ڈپارٹمنٹ نہیں گئی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں اسپورٹس گالا کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج ان کے ڈپارٹمنٹ میں مشاعرہ تھا۔ مشہور شاعروں کو دعوت دی گئی تھی۔ شام کو 5 بجے وہ تیار ہو کر ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ ہر جگہ رنگ بکھرے پڑے تھے، خوشبوؤں میں وسیع لڑکیاں دیکھنے لائق تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر جنت روڈ پر رونق لگی ہوئی تھی۔ شاعروں نے ہمیں بور ہی کرنا ہے، آرجے تم ہی کچھ سنا دو۔ اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں خانم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خانم کس طرح کی لڑکی؟ اسے لڑکوں میں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ چاہتی کہ کوئی لڑکا بارش میں اس کے لیے گنگنائے۔ آرجے کچھ دن پہلے عثمان ملک اور مہرو کی باتیں سن چکا تھا۔ یقیناً اب وہ اس کی یہ شام خراب کرنے والا تھا۔ اچانک اس کی نظر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے کھڑی خانم پر پڑی تھی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ گٹار تھامنے کے بعد اب وہ گنگنانا شروع ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس خاموش ہو چکے تھے۔ مہرو کے ساتھ باتیں کرتی خانم گٹار کی آواز پر چونکی تھی۔ کرسیوں، درختوں اور پودوں پر بھی روشنی کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ پورا ہفتہ بارشیں تھیں اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ خانم نے پلٹ کر آرجے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کے،
वो गिटार थामे गुनगुनाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। हानम हैरत से गुम मुंह खोले उसे देख रही थी। आरजे की आंखों में अजीब सी अलवही चमक थी। वो चमक आज से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। उसकी आंखें कुछ और पैगाम दे रही थी जिसे वहाँ मौजूद कोई शख्स नहीं पढ़ पाया था। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। वो अब उसके गिर्द घूम रहा था। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मैं खुशनुमा सुबह तुम हो। वह मुस्कुराता दूसरी लड़कियों की तरफ बढ़ गया था। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। वो गुनगुनाता अपना काम ख़त्म करके डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था। स्टूडेंट्स उसके पीछे गए थे। हानम ने घूर कर मेहरू को देखा था। कसम ले लो मैंने उसे तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में नहीं बताया, मेहरू ने सफाई दी थी। हानम का मूड बिगड़ा था। उसने कितने दिल से ख्वाहिश की थी और वो आरजे पानी फेर गया था उसके अरमानों पर। मैं तुम्हारी दोस्त की लव स्टोरी का हीरो नहीं हूँ, बल्कि विलन हूँ, विलन। और मुझे विलन बनकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का शौक़ हो रहा है। मेहरू के मोबाइल पर मैसेज आया था। वो कहका लगा कर हंसा था। मैसेज पढ़ने पर हानम का पारा हाई हुआ था। अल्लाह करे उसका गिटार टूट जाए। उसकी हानम ने मुंह और मुठ्ठियाँ भींचकर खुद को और बद्दुआ देने से रोका था। उसकी हालत देख मेहरू का कहका बुलंद हुआ था। वो कितनी ही देर हंसती रही थी। हानम गुस्से से मुंह फुलाकर वहीं जन्नत रोड पर बैठ गई थी। रोशनियों से जगमग करते जन्नत रोड पर लोगों ने स्टूडेंट्स उसे तैयार श्यार नीचे बैठा तो मजाक उड़ाते अंदर चले गए। बस करो हानी, अब चलो ना अंदर, मुशायरा शुरू हो चुका होगा, मेहरू ने हानम से कहा। मुझे हॉस्टल जाना है, वो मनहूस आरजे अंदर मौजूद है, उसके होते हुए मैं खुश नहीं रह सकती, हानम ने दुहाई दी थी। मेहरू ने मुश्किल से अपनी हंसी को जब्त किया था। वो जा चुका है आनी, मेहरू ने मुस्कुराते हुए बताया था। क्या वाकई? हानम चौंकी। हाँ सच्ची, मेहरू ने उसे यकीन दिलाया था। ओके फिर चलते हैं। वो झट से खड़ी हो गई थी जबकि मेहरू उसके यूं मूड बदलने पर हैरान रह गई थी। वैसे इतना तो बुरा नहीं है वो, मेहरू ने खफगी से कहा था। मैंने कब कहा वो बुरा है, बल्कि वो निहायत बुरा है। हानम भी ज़िद्दी थी। मेहरू अफसोस से सर झटकती डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। मुल्क के मशहूर शायरों को बुलाया गया था। मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा था। हानम के गौर करने पर आरजू से कहीं नज़र नहीं आया था। वो वाकई जा चुका था। हानम ने उसकी गैर मौजूदगी पर शुक्र अदा किया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजीब से एहसासात के साथ हानम की आंख खुली थी। कोई उस पर झुका उसे उठा रहा था। हानी उठो, हानी। वो मेहरू रो रही थी। क्या हुआ मेहरू? हानम एक झटके से उठ बैठी थी। हानी वो मामा, मेहरू सिसकियाँ ले रही थी। वो रोते हुए हानम के गले लग गई। क्या हुआ आंटी को? तुम रो क्यों रही हो? हानम का दिल कांप उठा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो मामा को हार्ट अटैक हुआ है, मेहरू ने मुश्किल से रोते हुए बताया था। या अल्लाह खैर, हानम का दिल दहल गया था। अच्छा तुम चुप करो, रो मत। ये बताओ कि तुम्हें किससे पता चला? भाई ने बताया, वो लेने आ रहा है, मामा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में। ये सब सुनकर हानी की अपनी आंखें नम हो गई थी। उसने मेहरू को पानी पिलाया था। सुबह के 4 बजे का वक्त था। हानम कमरे से बाहर निकली थी। वो सीधा काउंटर पर गई थी जहाँ रात को गार्ड ड्यूटी देता था। उसने काउंटर पर मौजूद गार्ड को सब बताया था, जिसने वार्डन को कॉल की थी। मेहरू के घर फ़ोन करने पर उन्हें खबर की तस्दीक मिल चुकी थी। कुछ देर बाद मेहरू अपने भाई के साथ जा चुकी थी, जबकि वार्डन ने हानम को इस वक्त मेहरू के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी थी। हानम को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो हॉस्टल के कवानीन को नहीं तोड़ सकती थी। जॉर्डन तुम आजकल कहाँ होते हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम ज़्यादातर वक्त बाहर गुजारते हो। क्यों? एंथनी जॉर्डन से पूछ रहा था। क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? जॉर्डन ने गुस्से से उल्टा सवाल पूछा था। जा सकते हो लेकिन? क्या लेकिन? जॉर्डन ने उसकी बात काटी थी। कुछ गलत हरकत मत करना, एंथनी ने दरख्वास्त की थी। वो जॉर्डन के गुस्से और उसकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मार्था की मौत के बाद वो और ज़्यादा खामोश रहने लगा था। पहले तो ज़्यादा वक्त घर और जिम में गुजारता था या प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन आजकल वो थोड़ा अजीब सा रवैया अपनाए हुए था। जल्दी जल्दी में नाश्ता करता था, जैसे कहीं पहुंचना हो। बार बार वक्त देखता रहता था। डोंट वरी, जो करूँगा सब ठीक ही करूँगा, जॉर्डन ने सर से लहजे में कहा था, जबकि एंथनी सर हिलाकर रह गया था। पेरिस में सालाना बहुत बड़ा फैशन शो हो रहा था, जिसका एरा को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। मुश्किल से उन्हें टिकट्स मिली थी। उस वक्त वो दोनों शो देखने के लिए ही निकल रही थी। जैसे ही वो दोनों पार्किंग एरिया में पहुंची, माही को अजीब सा एहसास हुआ था। उसे रोड पर एक बाइक खड़ी नज़र आई थी और उस पर सवार हेलमेट पहने वो शख्स, वो उसे कई दिनों से नोट कर रही थी। क्या हुआ माही, जल्दी चलो, एला ने गाड़ी में बैठते हुए कहा था। हाँ चलो। माही के चेहरे पर उलझन बाजी थी। वो गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन उसकी नज़र बैक मिरर से
گاڑی کے پیچھے آتی بائک پر تھی، اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ اہلا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ماہی نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ ریئلی؟ اہلا نے پرجوش سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کی نظروں میں ہیں، ماہی پریشانی سے بتا رہی تھی۔ اوہ کم آن ماہی، ایک تو تم وہمی بہت ہو، اہلا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو گاڑی کے پیچھے، ماہی نے اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ مرر میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ بائک غائب تھی۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ کہاں؟ اہلا نے پوچھا تھا، لیکن ماہی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے ماہی، شام کو لے کر تم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکی ہو، اہلا نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ ماہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی، کیا سمجھاتی؟ اس نے واقعی بہت دفعہ اس ہیلمٹ پہنے شخص کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اہلا کبھی اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، اس لیے اس نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، مہرو واپس نہیں آئی تھی، اس کی امی کی طبیعت اب کچھ ٹھیک تھی، ویکنڈ آ گیا تھا، ہانم بھی گھر چلی گئی تھی، اور پھر گھر سے آسیہ بیگم کو ساتھ لے کر وہ مہرو کی ماں کی خیریت دریافت کرنے گئی تھی۔ اچھا کیا تم آ گئی ہو، مہرو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، البتہ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بیمار تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ اب واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ اچھا سنو، کل منڈے ہے، تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں، صبح ہاسٹل چلی جاؤں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ کل تم ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤ گی، شام 4 بجے سے پہلے تم نے NAB آفس کے پاس پہنچنا ہے، ہاسٹل سے آٹو لے لینا یا پھر اوبر کروا لینا، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، مہرو نے رازداری سے کہا تھا۔ ہانم اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بتانا کیوں نہیں؟ ہانم کو حیرانگی ہوئی تھی۔ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی بس اتنا یاد رکھو کہ 4 بجے سے پہلے NAB آفس کے سامنے، میں وہیں آ جاؤں گی، مہرو نے 4 بجے پر زور دیا تھا۔ یہ تم دونوں سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ تھوڑا اونچا بولو، ہمیں بھی پتہ چلے، مہرو کی بھابھی نے شرارتاً دونوں کو چھیڑا تھا۔ نہیں نہیں بھابھی، کچھ نہیں، ایسے ہی، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ مہرو کی باتوں نے ہانم کو الجھا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی، یہ تو مہرو مل کر ہی بتا سکتی تھی۔ ہانم مہرو کی بات کو لے کر ساری رات سوچتی رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہرو کو NAB آفس کے پاس کیا کام تھا۔ اس نے مہرو سے پوچھنے کے لیے 2-3 بار اس کا نمبر ملایا تھا جو آف جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اس کا نمبر ملاتی رہی تھی۔ ایک تو وہ چھٹیاں کر رہی تھی جو کہ غلط تھا، اوپر سے فون بھی آف جا رہا تھا۔ ہانم اپنے وقت پر ڈپارٹمنٹ چلی گئی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، وہ کلاس لے کر فری ہوئی تھی جب اسے مہرو کی کال آئی تھی۔ تم پہنچ رہی ہو نا NAB آفس، مہرو پوچھ رہی تھی۔ ہانم کا اس کی بات سن کر دماغ گھوما تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا مہرو، فون کیوں بند تھا تمہارا، اور تمہیں اس جگہ پر کیا کام ہے؟ ہانم نے غصے سے پوچھا تھا۔ پلیز جلدی آؤ، میں ادھر ہی جا رہی ہوں، مہرو کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ ہانم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کسی کو بھی بنا بتائی ہوں کلاس چھوڑ کر اس کی بتائی جگہ پر پہنچنا ہانم کے لیے بہت عجیب تھا۔ کہیں مہرو کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، اور بالآخر وہ ہمت کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ 3:40 پر وہ NAB آفس کے سامنے تھی، وہاں آرمی کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی۔ ہانم کا دل گھبرا رہا تھا، مہرو کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ 15 منٹ وہ روڈ پر کھڑی رہی تھی، لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹ رکھا تھا اور آدھا منہ چھپا ہوا تھا۔ ہانم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مہرو کا نمبر ملاتی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے فٹافٹ جھک کر موبائل اٹھایا تھا جو بند ہو چکا تھا۔ ہانم کے اب آسان خطا ہوئے تھے، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ 4:30 ہو گئے تھے لیکن مہرو نہیں آئی۔ ابرآلود موسم ہو رہا تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، بار بار کوشش کرنے پر بھی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کا موبائل آن نہیں ہوا تھا۔ اس جگہ پر وہ آٹو میں آ گئی تھی، لیکن اب واپس جانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑیاں، لوگ اور ہر طرف پھیلا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج سے اکیلے گئی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود اس نے دوسروں کی طرح لاہور پورا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تھے، ہانم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، مہرو نہیں آئی تھی، وہ اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ ہانم کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرجے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہانم اپنے سامنے آرجے کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔
پہلی بار اسے آرجے کو دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ میں حنم کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے حنم دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ حنم کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی۔ کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ آرجے نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، حنم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، البتہ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اوکے، آرجے نے گاڑی کا رخ کیمپس کی طرف موڑ دیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں یہاں کیا کر رہی تھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد آرجے نے دوبارہ پوچھا تھا، جبکہ حنم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آرجے وہاں نہ آتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے مہرو پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ خود پر، جو بے وقوفوں کی طرح وہاں چلی آئی تھی۔ حنم نے آرجے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آرجے کو اس کی خاموشی چڑھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔ پلیز اسے بند کر دو، حنم نے التجا کی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اور گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلد ہاسٹل پہنچنا ہے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ مقررہ وقت تک ہاسٹل نہ پہنچی اور لیٹ ہوگی تو وارڈن اسے نہیں بخشے گی۔ اس کے بعد کا آرجے پر الٹا اثر ہوا تو اس نے گاڑی کی رفتار کم، جبکہ میوزک کا والیوم تیز کر دیا تھا۔ حنم نے آنکھیں میچ کر خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یہاں مہرو نے بلایا تھا، کچھ کام تھا ہمیں، لیکن وہ لیٹ ہو گئی، آ نہیں سکی۔ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ اس کی بات سننے کے لیے آرجے میوزک بند کیا تھا۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ خاموشی، ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ ویسے ہو تو تم 5 فٹ 4 انچ کی، لیکن نخرہ کیوں ہے اتنا تم میں؟ آرجے کی بات پر حنم نے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، اتنی ہی ہائٹ ہے تمہاری، 1 انچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ وہ ڈیٹھو کی طرح ہنسا تھا۔ جیسے تمہارا میری گاڑی میں بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا تو میں نہایت با کردار لڑکا ہوں یا پھر تم بھی میرے ہی جیسی ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ حنم بس خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ کچھ ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے آرجے کو غصہ آتا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ حنم کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ آرجے کا کہکا بلند ہوا۔ کیا بات ہے، ویسے نا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر ہوتی تو بھی میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے یاد آیا، تم تو میری قانونی بیوی ہو، میری گاڑی پر حق رکھتی ہو، اس لیے میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ تم اپنا حق استعمال کر رہی ہو۔ وہ اسے چڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ اب حنم کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ میں نے خود۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ روحان کی بات کر رہی ہوں، وہ موم نے رکھا تھا، آرجے نے بتایا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ روحان کا مطلب کیا ہے؟ حنم نے پوچھا۔ روحو جیسا پاک صاف۔ آرجے کے نام میں گردن ہلانے پر حنم نے بتایا تھا۔ واو، نہ چاہتے ہوئے بھی آرجے مسکرا دیا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ آرجے کے کہکوں کو بریک لگی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ اور مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں، اور تمہیں بھی مجھ پر اتنی گہری نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت سے لہجے میں بولا تھا۔ حنم خاموش ہو گئی تھی۔ کون سا ہاسٹل ہے تمہارا؟ وہ لوگ گیٹ نمبر 4 سے ہاسٹل ایریا میں داخل ہو گئے تھے۔ پہلے بوائز ہاسٹل تھا۔ ہاسٹل ایریا میں رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف لڑکے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ آگے آنے پر STC والے راستے پر لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہیں اتار دے، میں خود چلی جاؤں گی، حنم نے تمیز سے کہا تھا۔ میں نے پوچھا ہاسٹل نمبر بتاؤ اور بے فکر رہو، میں تم سے ملنے ہاسٹل نہیں آنے والا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ 11 حنم نے جواب دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ حنم بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور فٹافٹ ہاسٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، آرجے نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب وہ گاڑی واپسی کے لیے موڑ چکا تھا۔ حنم نے ہاسٹل آنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ اسے مہرو پر شدید غصہ تھا اور اسی غصے کی وجہ سے اس نے دوبارہ مہرو کو کال نہیں کی تھی۔ اگلے دن مہرو ہاسٹل آئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حنم اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سوری حنم، کل جب میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مہرو نے بتایا تھا۔ حنم کو اس پر جتنا بھی غصہ تھا وہ اس کی حالت دیکھ کر کم ہوا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میں نے بعد میں تمہارا نمبر ملایا تھا لیکن وہ بن جا رہا تھا۔ حنم کے سرد و جامد تاثرات دیکھ کر مہرو نے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے۔ حنم اتنی بھی پتھر دل نہیں تھی۔ اب وہ اس سے ڈرائیور کے بارے میں پوچھ رہی تھی جسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھی تھی۔ مہرو کے والد کا اسلام آباد میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہ لوگ کچھ دنوں تک وہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ مہرو کا ابھی کنفرم نہیں تھا۔ حنم اسے منع کر رہی تھی کہ وہ نہ جائے، وہ افسردہ تھی۔
جب مہرو اسے یقین نہیں دلا سکی تو اس نے موبائل نکال کر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تھی۔ جتنا وقت تم ان ویڈیوز دیکھنے میں لگاتی ہو، اگر اتنا پڑھو نا تو تم تو ٹاپ کر جاؤ۔ آر جے نہیں، اس بار بھی آر جے نے ٹاپ کیا تھا۔ تم بھی آر جے جتنی ذہین تو ہو ہی نا۔ آر جے ذہین نہیں، چالاک ہے مہرو، خانم نے موبائل پر نظریں گاڑے جواب دیا تھا۔ ذہین اور چالاک میں کیا فرق ہوا بھلا؟ مہرو نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا مہرو، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ ہوتا۔ خانم کی بات نے مہرو کو گم کر دیا تھا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گئی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر پیچھے کھڑے آر جے کے قدم جو مہرو سے کچھ پوچھنے آیا تھا پتھر کے ہوئے تھے۔ اس نے دانت بھینچ کر خود پر قابو پایا تھا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ دونوں کیفے پر بیٹھی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر مکی اور آر جے دوسرے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آر جے مکی سے کچھ بات کر رہا تھا جبکہ مکی کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی تھی۔ آر جے نے ہاتھ بڑھا کر مکی سے موبائل چھینا تھا۔ مکی اس وقت کوئی چیٹنگ پڑھ رہا تھا، میسج چیٹنگ نمبر پر XH لکھا ہوا تھا۔ وہ مکی کی کوئی ایکس گرل فرینڈ تھی جس سے اب اس کا بریک اپ ہو چکا تھا۔ آر جے موبائل واپس کرو، مکی ایک دم بخلا گیا تھا۔ تم ابھی تک اسے بھولے نہیں ہو؟ آر جے نے پوچھا۔ بھول چکا ہوں، بس تم موبائل واپس کرو۔ مکی اسے موبائل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آر جے نے نہیں دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے آر جے نے وہ نمبر ملایا تھا۔ مکی کے چہرے کا رنگ پک ہوا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ان کے سامنے دوسرے میز پر رکھا ہوا خانم کا موبائل بجا تھا۔ آر جے چونکا تھا۔ خانم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اور نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے کال فوراً کٹ کی تھی۔ آر جے نے دوبارہ کال ملائی تھی۔ اس بار پھر خانم کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ آر جے کو وہ منظر صاف دکھائی دیا تھا۔ کال اٹھانے اور ہیلو بولنے والی خانم تھی۔ آر جے کو یونیورسٹی کی بلڈنگ اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مکی کی طرف دیکھا تھا جو پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ کبھی خانم تو کبھی آر جے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آر جے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جیسے کہہ رہا ہو مت کرو آر جے۔ آر جے کا دماغ چکرایا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا، یعنی وہ ہانی خانم ہی تھی جو مکی کی گرل فرینڈ تھی، جبکہ دوسری طرف خانم پریشان سی موبائل کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ آر جے فون بند کرتے ہوئے اٹھا تھا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آر جے میری بات سنو۔ مکی اس کے پیچھے لپکا تھا لیکن آر جے رکنے والا نہیں تھا۔ کیا ہوا ہانی، کس کا فون تھا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں وہ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی مہرو کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ بھائی کی کال ہے، مہرو نے کہتے ہوئے کال ریسیو کی تھی اور پھر بات سننے کے بعد اس کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ کیا ہوا مہرو، سب ٹھیک ہے نا؟ خانم نے پوچھا تھا۔ میں آتی ہوں بھائی، مہرو جواب دیتے ہوئے بخلاہٹ میں اٹھی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ خانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں ہانی، ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بھائی ہاسپٹل کے باہر میرے انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا، مہرو نے کانپتی آواز سے اسے بتایا تھا۔ اللہ خیر کرے، تم دھیان سے جاؤ۔ مہرو اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ خانم واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے سب غلط ہو رہا تھا۔ پہلے مہرو کی امی کو ہارٹ اٹیک، مہرو کا اسے نیب آفس کے پاس بلانا، مہرو کا ایکسیڈنٹ۔ رات اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا تھا جس میں کسی نے اسے آگ اگلتے دریا میں دھکا دے دیا تھا۔ اس آگ کی جلن خانم کو محسوس ہوتی تھی، اور اب اس ملک کی کال آنا، خانم کی کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کیفے سے اٹھنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی اسائنمنٹ مکمل نہیں تھی، صبح جمع کروانی تھی۔ اگر میں ہاسٹل چلی گئی تو سو جاؤں گی، کیوں نہ لائبریری میں بیٹھ کر مکمل کر لوں؟ خانم سوچتے ہوئے لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج جنت روڈ پر اسٹوڈنٹس کا رش نہیں تھا۔ روڈ اور کیفے خالی خالی سے نظر آ رہا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جنت روڈ کے دونوں تقریباً 8-10 ڈپارٹمنٹ تھے، جن میں سے کچھ ڈپارٹمنٹس کے فائنل پیپرز لیٹ ہوئے تھے اور اب انہیں سیمسٹر بریک تھی، اس لیے کافی ڈپارٹمنٹ بند تھے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دن فیصل آڈیٹوریم میں ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑا سیمینار تھا جس میں بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کرنی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے بھی تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس وہاں گئے ہوئے تھے۔ خانم کا سیمینار میں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی انہماک سے اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ لائبریری میں 1-2 اسٹوڈنٹس تھے۔ خانم نے موبائل دیکھا، ملک کی کال تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی، اور وہ مہرو میں الجھ کر بھول گئی تھی۔ نمبر دیکھ کر خانم کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے غصے سے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، خانم کی آواز سے بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ کیسی ہو مس ثانی؟ کاردار لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ذرا ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں گی آپ؟ اس سے پہلے خانم کچھ بولتی وہ دوبارہ بولا تھا۔ خانم کو وہ آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔
اس کی ایک کمزوری تھی، وہ آوازوں میں جلدی سے فرق محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ اگر مہرو بھی کسی انجان نمبر سے اسے کال کرتی تھی تو حنم کافی دیر بعد اسے پہچانتی تھی۔ کون؟ حنم کا گلا خشک ہوا تھا۔ ہاں ہاں، دوسری طرف سے آرجے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ اس کے کہکا لگانے کے انداز سے پہچان گئی تھی۔ ذرا گراؤنڈ میں تشریف لے آئیے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ حنم کو اپنی روح پناہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ہی آرجے ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حنم کا دل ڈوب گیا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ملک نام کے ڈر کا سانپ اس کے سینے میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جو آج اس کے اندر سے نکلا تھا۔ حنم کے ہاتھ اور ٹانگیں باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گرا تھا اور وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جو وہ فرسٹ ایئر میں تھی اور اس نے نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا۔ مہرو اور وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ کالج گھر سے کافی فاصلے پر تھا، اکثر دیر ہو جانے کے باعث آسیہ بیگم کافی پریشان ہوتی تھی۔ کچھ پیسے جمع کرنے کے بعد انہوں نے حنم کو ایک چھوٹا سا الگ موبائل لے کر دے دیا تھا۔ بے شک ان کے گھر میں غربت تھی، لیکن زندگی ایک پرسکون ندی کی مانند بہہ رہی تھی اور اس ندی میں پہلا پتھر ملک کے آنے سے پڑا تھا۔ فرسٹ ایئر میں انہوں نے کالج میں سینئرز کلاسز کو فیئر ویل پارٹی دی تھی۔ مہرو اپنا اسمارٹ فون لائی تھی۔ چونکہ کالج میں صرف لڑکیاں ہی تھیں، اس لیے وہ دونوں خوب اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ مہرو نے اچھی کافی فوٹوز بنائی تھی۔ وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی، خاص طور پر حنم، اور شاید یہی اس کی بدقسمتی تھی۔ مہرو، یہ کون ہے؟ مکی مہرو کے موبائل میں فنکشن کی تصویریں دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر مہرو کے ساتھ مسکراتی حنم پر پڑی تھی۔ یہ ہانی ہے، میری بیسٹ فرینڈ، مہرو نے جواب دیا تھا۔ یہ پیاری ہے، معصوم بھی۔ ہاں، یہ بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے، مہرو نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تھا۔ مہرو کے نیک کہنے پر مکی دل میں ہنسا تھا۔ اچھا یار، چائے تو پلا دو، اتنے دنوں بعد گھر آیا ہوں، مکی نے شکوہ کیا تھا، اور مہرو اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ مکی نے خباثت سے ہنستے ہوئے حنم کا نمبر اس کے موبائل سے لیا تھا۔ پتہ چل جائے گا کتنی نیک اور پارسا ہے، وہ شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ ہیلو ہانی، حنم اپنا کیمسٹری کا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اجنبی نمبر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ مکی نے مہرو کے موبائل سے نمبر لینے کے پورے 1 ماہ بعد حنم کو میسج کیا تھا۔ کیسی ہو؟ حنم ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ نمبر کس کا تھا، تبھی دوسرا میسج موصول ہوا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی کہ رپلائی کرے یا نہ کرے، تبھی اس نمبر سے کال آئی تھی۔ حنم نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو ہانی، میں ملک۔ لڑکے کی آواز اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حنم تھک سے رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً کال کاٹنے کے بعد موبائل بند کر دیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ روز صبح و شام میسج آنے لگے، کبھی حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تو کبھی اس کی معصومیت کے۔ حنم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تنگ کرنے والا کون تھا۔ جہاں مہرو اسے اپنی چھوٹی چھوٹی بات بتاتی تھی، وہیں حنم اپنے بڑے بڑے اس سے چھپاتی تھی۔ یہ اس کی فطرت تھی شاید۔ آخر تم کون ہو؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ حنم نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ تم پر مر مٹا ہوں، دوستی کا خواہاں ہوں۔ اس کی بے باکی پر حنم کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پہلی لڑکی ہے یار جو قابو نہیں آ رہی، 2 ماہ ہو گئے، مکی آرجے کے سامنے صوفے پر برا زبان خباثت سے کہہ رہا تھا۔ لگے رہو، ایک نہ ایک دن مان جائے گی۔ دنیا میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو پھسلتی نہ ہو، بس کچھ وقت لیتی ہے اور کچھ لمحوں میں پگھل جاتی ہیں۔ آرجے کا نایاب مشورہ دستیاب تھا اور پھر مکی نے ہار نہیں مانی۔ دیکھو پلیز، ایک بار بات کر لو، میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں، میں بہت الگ ہوں، میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ایک بھولی بھالی لڑکی جس کی دنیا اس کی چھوٹی سی فیملی تھی، جس نے آسائشیں نہیں دیکھی تھی، وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں پر پگھلنے لگی تھی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت شاطر دماغ دیا ہے، وہ اپنی باتوں سے کسی بھی عورت کو بہلا پھسلا اور ورگلا سکتا ہے۔ اس میں بھی قصور عورت کا ہوتا ہے جو وہ پگھل جاتی ہے۔ 2 ماہ کی انتھک محنت کے بعد آخر وہ اس کی طرف مائل ہو ہی گئی تھی۔ میرا نام ملک ہے، مستقیم ملک عرف مکی نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ حنم نے ہمیشہ محرومیاں دیکھی تھی، باپ کی محرومی، ضروریات کی محرومی، خواہشات کی محرومی، بہت سے لاڈ اور پیار کی محرومی۔ اس کے اندر ایک خلا تھا۔ گھر میں رونے دھونے والے حالات دیکھ کر اس کا دل کڑھتا تھا۔ ایسے میں جب ملک اس سے بات کرتا تھا تو وہ اسے خوابوں کی دنیا میں لے جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چل سکا تھا۔ حنم کا ضمیر اسے کچوکی لگاتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب غلط ہے، انسان معصوم ہے، جبکہ شیطان شاطر ہے۔ اسے شیطان نے کیسے ورگلایا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ملک سے بات کرتے ہوئے بھی ضمیر کا شور اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اس روز جواد کو سائیکل چاہیے تھی۔ آسیہ بیگم یا کسی اور کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے سائیکل لا کر دے سکے۔ بابا ہمیں کیوں چھوڑ گئے آپ ہی؟ کیوں چلے گئے وہ؟ جواد نے روتے ہوئے سوال پوچھا تھا، جبکہ حنم خود رو پڑی تھی۔ ملک تم چھوڑ تو نہیں جاؤ گے؟ اس روز پہلی بار حنم نے ایک لمبے میسج کی شکل میں بہت سے الفاظ لکھ کر بھیجے تھے، ورنہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ وہ پوچھ رہی ہے مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ مکی نے آرجے سے پوچھا تھا۔ اسے کہو کبھی نہیں میری جان۔ آرجے کے جواب پر وہ دونوں کا
कहका उभरा था। उस रात हानम सो नहीं पाई थी। वो सारी रात सोचती रही थी। ज़मीन ने उसे ये बात समझा दी थी कि वो गलत कर रही है। उसकी नमाज़ें क़ज़ा होने लगी थी। उसकी पढ़ाई मुतासिर हो रही थी। सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे की रौनक मानित पड़ गई थी। मलिक से बात करने का गुनाह उसके जिस्म से किसी जोंक की तरह चिमट गया था, जो लम्हा बलम्हा उसका खून चूस रही थी। क्या हो गया है हानी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हानम के इग्नोर करने पर मलिक ने शिकवा किया था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसकी अगली बात सुनकर हानम का दिमाग भग से उड़ा था। उसने फ़ौरन मोबाइल ऑफ़ किया था। उसने तो कभी इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया था। हानम का दिल मलिक से उकताने लगा था। उसकी बातें हानम का दिल ख़राब करती थी। जो थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई थी वो उसकी चीप बातों से ख़त्म हो गई थी। वो उसका नंबर ब्लॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास मोबाइल सादा था। इसी घबराहट, डर और गुनाह के तसव्वुर में उसे बुखार हो गया था। वो पूरा महीना बीमार रही थी। अपने गुनाह पर रोती थी, पछताती थी। आसिया बेगम उसे बीमार देखकर खुद हलकान हो गई थी। हानम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। इतनी प्यारी माँ थी उसके पास जो उस पर जान देती थी, और वो अपनी माँ को धोखा दे रही थी। हानम का दिल डूब गया था। आंसुओं से तकिया भीगने लगा था। वो सारी सारी रात रोती थी। तुम मुझसे बात किया करो हानी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे डर लगता है मलिक। डर? लेकिन किससे? अल्लाह से। और मलिक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। अल्लाह का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना कभी करूँगी। आइंदा मुझे मैसेज मत करना। हानम ने उससे इल्तिजा की थी। वो ठीक होने लगी थी। रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। 17 साल और कुछ माह उम्र थी उसकी उस वक्त, और उसके ज़मीन ने उसे कितने बड़े गुनाह से बचा लिया था। उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। लेकिन जब भी वो उसे मैसेज करता था, हानम को सब याद आने लगता था। उसका दिल अजियत से भर जाता है। उसे महसूस होने लगा कि वो अब बाकिरदार नहीं रही थी। अपनी की गई छोटी सी गलती ने उसके अंदर तलखी भर दी थी, और वो मलिक यानी मिक्की भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। वो उसे कभी ना कभी मैसेज करता रहता था। 2 साल गुजर गए थे। हानम ने 4th ईयर के एग्ज़ाम्स भी दे दिए थे, लेकिन वो उसे नहीं भूला था और ना हानम को भूलने देता था। जब हमदान अंकल ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था तब हानम ने नंबर बदल लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ज़रूरी नंबर कॉपी करने के लिए उसने अपनी मोबाइल सिम मोबाइल में डाली थी। वही वो दिन था जब ज़ुबैदा आपा उसके लिए तारिक का रिश्ता लेकर आई थी। वो पहले ही दुखी थी, ऊपर से मलिक के मैसेज ने कि भूल गई हो तुम मुझे, उसके अंदर तक खाक कर डाला था। तब हानम ने रोते हुए उसे 2-3 सालों बाद मैसेज किया कि खुदा से डर ए इब्ने आदम, खुदा से डर। उसके इन अल्फाज ने मिक्की को अंदर तक झंझोर डाला था। तब हानम ने मलिक से 2 टोक बात करने का फ़ैसला किया था। उसने नंबर दोबारा ऑफ़ नहीं किया था, बल्कि सोच रखा था कि इस बार अगर उसने कॉल या मैसेज किया था तो वो उससे साफ साफ बात करेगी। लेकिन उसके इन अल्फाज ने मिक्की के हाथ जकड़ दिए थे। उसने कभी दोबारा कॉल या मैसेज नहीं किया था, और यूँ हानम भी जैसे इन वाक़यात को बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज फिर वो उसके सामने खड़ा था। तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद वो लाइब्रेरी में बैठी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना कभी मलिक से होगा, और मलिक वो भी आरजे। हानम के दिमाग में साएँ साएँ हो रही थी। वो कांपते कदमों से खड़ी हुई थी। उसे बुलावा आया था और जाना ही था। खुद को घसीटती वो ग्राउंड की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ अजल उसका इंतज़ार कर रही थी। आरजे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मिक्की ने ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे आरजे से कहा था, जो अपनी उंगलियों की मद से अपनी कनपट्टियों को सुला रहा था। मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी बकवास बंद करो। आरजे धाड़ा था। तब उसकी नज़र बैग थामे उनकी तरफ कदम बढ़ाती हानम पर पड़ी थी। तेज़ हवाएं उसके दुपट्टे को उड़ाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपनी चादर को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। उसे अपनी तरफ आता देखकर मिक्की के दिल को कुछ हुआ था। आइए आइए मैडम हानी, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। जैसे वो उनके करीब पहुंची थी, आरजे ने जहर खन लहजे में कहा था। यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? हानम का लहजा सख्त था। बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? जाइए पहले वो पढ़िए। आरजे ने उसे ग्राउंड में लिखे लगे पौधों की तरफ इशारा किया, जिन पर एक इश्तिहार लगा था। हानम उलझन ज़दा चेहरे के साथ उस पौधे की तरफ बढ़ गई। सफ़ेद कागज़ पर लिखे लफ्ज़ों को पढ़कर हानम की रूह फना हुई थी। वो उसकी और मिक्की की बातें थी। ऊपर उसका नाम और नंबर लिखा था। आरजे उनकी कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट लेकर उनके प्रिंट निकलवा लिए थे। ग्राउंड में हर तरफ दीवारों और पौधों पर वो प्रिंट चस्पा थे। वो करंट खाकर पलटी थी। लड़कियों को लगता है कि वो अपनी तरफ से अगर पैगामात और नंबर को ख़त्म कर देंगी तो सब वाकई ख़त्म होकर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये लड़कियों की खाम ख्याली होती है। वो पैगामात हमेशा के लिए नामा अमाल और मर्द के पास महफूज रहते हैं। नामा अमाल से तो शायद तौबा और नदामत के आंसू इन पैगामात और गुनाहों को मिटा दें, लेकिन एक मर्द के पास से इन गुनाहों का मिटना नामुमकिन है। अगर उसके गुनाह असदे का रूप धार कर उसे निगलने को तैयार खड़े थे। वो 3-4 साल पहले डर गई थी कि रब की पकड़ बड़ी शदीद है, और आज वो पकड़ में आ चुकी थी। हानम का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने
خشک ہو چکے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے اندھیرا سا کر دیا تھا اور کچھ ایسی ہی سیاہی اس کے مقدر پر مل دی گئی تھی۔ واہ مس ام خانم واہ، جس لڑکی کا یونیورسٹی میں کوئی بوائے فرینڈ نہیں، وہ لڑکی مکی ملک کی جی ایف نکلی۔ واہ! آرجے کا لہجہ کاٹ دار تھا، اس نے تالیاں بجا کر داد دی تھی۔ حنم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ مستقیم ملک؟ اس نے کبھی غور کیوں نہیں کیا تھا کہ مکی ہی ملک ہو سکتا تھا، اور وہ مہرو کا کزن بھی تھا، اس کے پاس نمبر بھی آ سکتا تھا۔ حنم نے مکی کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ آرجے میری بات سنو، مکی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم خاموش رہو، مکی کی بات پر آرجے دھاڑا تھا۔ میں دنیا میں منافق لوگ دیکھے لیکن تم سے کم۔ وہ حنم کی طرف بڑھا تھا۔ حنم کی پوری جان کانپ رہی تھی۔ میں نے شاطر لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن تم سے کم۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میری روح سے غلاظت لپٹی ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ سور پھونک رہا تھا اور حنم جل کر خاک ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا، سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آسمان پر پھیلی سیاہی کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ ام خانم دنیا کی سب سے الگ لڑکی ہے، لیکن تم تو سب سے بری نکلی۔ آرجے نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کے بال بکھرے پڑے تھے۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں اپنے کردار پر، لیکن کس بات کا غرور ہے؟ یہ کاغذ دیکھ رہی ہو، یہ تمہاری بد کرداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حنم آنکھیں میچ گئی تھی، وہ شاید آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اسی گراؤنڈ میں وہ دونوں اسی موسم میں بیٹھے دنیا کے حسین ترین لوگ لگ رہے تھے، اور آج اسی گراؤنڈ میں ان کی بدولت اتنی بدصورتی پھیلی تھی۔ وہ جس لڑکی کو میں نے دنیا میں پہلی بار نیک سمجھا تھا، وہ میرے ہی دوست کی گرل فرینڈ نکلی۔ یقین نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی جل رہا تھا۔ اس وقت آرجے کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو بھسم کر دے، مکی کو، حنم کو اور پھر خود کو بھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی اور حنم بھسم ہو رہی تھی۔ دنیا میں آرجے کو اتنی نفرت کسی سے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت اسے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہو رہی تھی۔ یہ تو سنا تھا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، آج دیکھ بھی لیا۔ حنم کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ تمہیں تو سب نے الگ سمجھا تھا، لیکن تم بھی وہی نکلی نا، تھرڈ کلاس، ماں باپ سے چھپ کر مردوں سے باتیں کرنے والی۔ آرجے نے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا۔ حنم نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اذیت کی ایک گہری لہر اس کے جسم و جان میں پھیل گئی تھی۔ حنم اور اس کا کردار اتنا بدصورت تھا، یہ حنم کو آج پتہ چلا تھا۔ سنو، بس مکی ہی تھا یا پھر اور بھی تھے؟ کسی سے تو ملی ہوگی نا؟ اور اب کتنے لڑکوں سے چکر ہے تمہارا؟ وہ اس طرح سے بولتا نہایت بھونڈا لگ رہا تھا۔ حنم نے کچھ کہے بنا واپسی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر اجل منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب ختم ہوا تھا، سب کچھ، اور وہ خود بھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، آرجے چلایا تھا۔ حنم کے قدم رکے تھے، بارش نے حنم کے خاک ہوتے وجود پر پہلی بوند برسائی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے مکی کی طرف بڑھی تھی، اس نے اپنی چادر کو ہلنے نہیں دیا تھا۔ تم تو مستقیم تھے نا؟ میں عورت ہوں، بھٹکنا مقدر تھا، بھٹک گئی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو صراط کے ساتھ رکھا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ تم کیسے بھٹک گئے؟ تم تو مستقیم تھے۔ کتنی التجائیں کی تھی کہ معاف کر دو مجھے، نہیں کیا نا تم تو کر سکتے تھے نا، تم تو مستقیم تھے۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز رن چکی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مکی کا دل کانپا تھا، وہ کچھ کہنے لگا تھا لیکن حنم آرجے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ایک ایک لفظ سچا ہے، میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ حنم نے آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ تم جیسی منافق لڑکی کو دیکھنا بھی کون چاہے گا، آرجے چلا کر کہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے باہر جنت روڈ جہنم کا روپ دھارے آگ کے شعلے اگل رہی تھی۔ آج حنم سب ہار گئی تھی، اپنی معصومیت، اپنی ہنسی، اپنا کردار، اپنا اعتماد، اپنی نیک نامی، اپنی ذات اور شاید اپنی زندگی بھی۔ اس کی سانسوں کی ڈور الجھ رہی تھی۔ حنم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بارش کسی طوفان کی طرح برس رہی تھی۔ مکی نے نم آنکھوں سے اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا اور پھر سب ختم ہو گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آرجے، مکی اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، آرجے نے مکی کو دھکا دیا تھا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ تم سب جانتے تھے، تم نے بتایا نہیں مجھے؟ آرجے کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش پتھروں کی مانند ان کے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ سب پتہ تھا تمہیں، کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس حنم کا تم ذکر کرتے ہو وہی آنی ہے۔ جس دن میں نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا تب مجھے پتہ چلا تھا
میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور مجھے لگا تھا کہ تمہیں شاید برا لگے گا۔ وکی نے ڈرتے ڈرتے صفائی دی تھی۔ مجھے کیوں برا لگتا؟ ہاں، تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میرے ذہن میں اس کی اچھائی کا خاکہ نہ بنتا۔ آرجے کا دل جل رہا تھا، لیکن کیوں، یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ مجھے لگا شاید تم حنم کو پسند کرتے ہو اس لیے۔ پسند؟ مائی فٹ، ایسی لڑکیاں نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ایسی ہزار لڑکیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، پہلے تو تم نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا، پھر آج کیوں؟ وکی نے سوال اٹھایا تھا۔ کیونکہ وہ لڑکیاں جیسی ہوتی ہیں ویسی دکھتی ہیں، اچھائی کا لبادہ پہن کر مردوں کو گمراہ نہیں کرتی۔ آرجے نے منہ پر ہاتھ پھیر کر بہتے پانی کو صاف کیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی ہے آرجے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں عشق تو نہیں ہو گیا اس سے؟ آرجے کا لہجہ جلا کر خاک کر دینے کی مانی تھا۔ وکی ساکت ہوا تھا۔ دنیا میں واحد لڑکی حنم ہے جس کی میں نے دل سے عزت کی ہے۔ وکی کا لہجہ اس کی بات کی سچائی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کیا ہے اچھا ہے اس میں؟ کیوں کرتے ہو تم اس بد کردار لڑکی کی عزت؟ اس کا تم سے افیئر رہا ہے۔ شٹ اپ آرجے، جسٹ شٹ اپ، وکی چلایا تھا۔ اس نے پہلی بار آرجے کے سامنے اس طرح بات کی تھی۔ بد کردار نہیں ہے وہ، یہ تم بھی جانتے ہو۔ پوچھو اپنے دل سے، اور جہاں تک بات ہے اس کی پارسائی کی تو میں گواہ ہوں۔ ہاں، میں گواہ ہوں ام حنم کی پاکیزگی، اس کے ایمان کا۔ آرجے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی وجہ سے ان میں لڑائی ہوئی تھی، اور آج میں وہ کنورسیشن ڈیلیٹ کرنے والا تھا جب تم نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا، اور میرا کوئی غلط رشتہ نہیں تھا اس سے، کبھی بن ہی نہیں پایا۔ میری باتیں اور تمہارے ڈائلاگ، اگر تمہیں یاد ہو تو حنم کو اس راستے پر گھسیٹ ہی نہیں پائے، اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ ایک لڑک پن کی نادانی کی وجہ سے تم نے اسے کردار بنا دیا۔ واہ! وکی کی آواز رند گئی تھی۔ اسے حنم کی حالت دیکھ کر خوف آیا تھا۔ وہ خاموش بنا بد دعا دیے چلی گئی تھی، اور وکی اللہ کو ماننے والا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جو بد دعائیں دی نہیں جاتی وہ تباہ کر دیتی ہیں۔ پتہ ہے، جب اس نے مجھے کہا تھا کہ خدا سے ڈر ہے ابن آدم، خدا سے ڈر، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا، جو بارش کی بوندیں جذب ہو کر گم ہو گیا تھا۔ وکی اب گراؤنڈ میں لگے ان اشتہارات کی طرف بڑھا تھا جو آرجے نے وہاں لگائے تھے۔ تیز بارش نے ان اشتہارات کو کافی حد تک خراب کر دیا تھا۔ وکی نے ہاتھ بڑھا کر وہ سارے اشتہارات اتارے اور پھر پھاڑے تھے۔ آرجے لکڑی کے بینچ پر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھا تھا۔ تیز طوفانی بارش اور بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج و چمک کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ کے پاس بنے سیکیورٹی روم سے کوئی گارڈ باہر نہیں نکلا تھا۔ جو اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کینٹین اور چھوٹے سے لان میں بارش سے لطف اٹھا رہے تھے۔ وکی نے اپنے قدم ڈپارٹمنٹ سے باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ پورے جنت روڈ کے دونوں طرف دیواروں پر لگے اشتہارات وہ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا تھا، جن پر ام حنم کا باقاعدہ نام، سیمیسٹر اور رول نمبر واضح تھا۔ وکی کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آرجے کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جنت روڈ پر پیدل چل رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج کیا کھویا تھا۔ اس کے دماغ میں بس غصہ اور نفرت بھری تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے یہ نظر نہیں آیا کہ جنت روڈ کے دونوں طرف ایک بھی اشتہار نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ حنم نہیں جانتی تھی کہ اس نے ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ اللہ! بیگ بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی۔ باہر بادلوں کی گرج و چمک میں اس کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے ذہنی انداز میں رو رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے، اللہ سے کچھ بھی ہو جائے، اسے اس کی کم عمری کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ کبھی کسی شخص کے راز فاش نہیں کرتی تھی، اور اس نے اللہ سے بدلے میں یہی امید لگائی تھی۔ پھر کیسے آج اسے رسوا کر دیا گیا؟ حنم کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار موت کی خواہش کی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی! حنم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ اللہ! اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس کا سسکیاں لیتا وجود آہستہ آہستہ ساکت ہوا تھا، اور وہ فرش پر ڈھہ گئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ نہایت ہی زبردست تھی، مطلب بہت ہی اچھی تھی۔ اور کیا زبردست ناول لکھا گیا یار، سلوٹ ہے اس بندے کو، اتنا زبردست ناول، بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی زیادہ مزہ آیا، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔